سر، آپ کی گفتگو میں بار بار دو لفظ آتے ہیں، راز اور کھیل۔ اللہ نے بندے تو سیدھے سادے بنا دیے، پھر دین میں کھیل اور راز کہاں سے آ گئے؟ دین واضح ہے، دین اور مذہب بالکل صاف ہیں، پھر یہ کھیل اور راز کیا ہیں؟ کھیل محبت کا ہے، یہ تمہارے اندر ایک شعلہ ہے، انسان میں بیتابی ہے، انسان محبت کرنے پر مجبور ہے۔ تم وجود کی محبت سے ذرا فارغ ہو کے دیکھو تو وہ تمہارے اندر موجود ہے۔ اگر تمہیں پھولوں سے محبت ہے اور تم پھولوں کی محبت میں وارفتہ ہو جاؤ تو ایک وقت آئے گا کہ تم پھولوں کی زبان سنو گے۔ تو یہ ہے کھیل، وہ جو پھولوں کی زبان ہوگی۔ درختوں سے محبت کے دور میں بھی وہی زبان ہوگی، پھر تنہائیوں میں بھی وہی زبان ہوگی، حتیٰ کہ تم وہ زبان پہچان لو گے کہ وہ ڈائلیکٹ کیا ہے۔ وہ جو پھولوں نے آپ سے بولا تھا، اگر کسی دن آپ کے اندر سے بول پڑے تو پھر راز اور کھیل کی سمجھ آ جائے گی۔ تو وہ کھیل تھا اور یہ راز ہے، وہ باہر کی سیر تھی اور یہ اندر کی سیر ہے۔ کبھی ایک کرو، کبھی دوسری کرو۔ پوچھتا ہے کہ آج کل کس سیر میں ہو؟ کہتا ہے کہ آج کل فنا فی اللہ کی سیر میں ہوں، یعنی اپنے آپ کی سیر میں ہوں۔ پھر اب کیا ہے؟ اب الا اللہ کی سیر ہے، یعنی دنیا کی سیر ہو رہی ہے، منظر نامے کی تلاش کر رہا ہوں۔ تو یہ گہرائی ہے، میڈیٹیشن ہے۔ میڈیٹیشن میں باہر سے کچھ نہیں لینا بلکہ اپنے آپ سے لینا ہے اور کہنا ہے کہ بول میرے مسجود، تو وہ بولے گا۔ تو یہ ہے میڈیٹیشن۔ پھر آپ کے اندر سے کوئی کہانی آئے گی۔ حیرانی سی ہوتی ہے کہ یہ سب کیا ہے؟ آپ نے کبھی میڈیٹیشن کی ہے؟ میڈیٹیشن کیا ہوتی ہے؟ اپنے ذہن کو کچھ ساکت سا کر دینا۔ اچھا، تو ساکت کر دیتے ہیں، خاموش کر دیتے ہیں۔ فرض کرو پھر وہ ذہن معطل ہو گیا اور سینسیبلٹی بھی معطل ہو گئی، احساس بھی ختم ہو گیا، تو پھر ہوا کیا؟ پھر تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہوا۔ آپ کہتے ہیں کہ پھر پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا، اور جن لوگوں نے میڈیٹیشن کو بیان کیا، راز کو بیان کیا، انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ پتہ نہیں چلے گا، سب نے یہی کہا کہ پتہ چلے گا۔ آپ کو اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ آپ پیچھے سے ایک ہاتھ قابو رکھتے ہیں کہ یہ میری دنیا غائب نہ ہو جائے، کہیں میں فنا فی اللہ نہ ہو جاؤں۔ ایسے میڈیٹیشن کرنے والا ساتھ ایک بندہ بٹھا دیتا ہے کہ 12:30 منٹ میں نے بیٹھنا ہے، اور 12:30 منٹ کے بعد اگر مجھے جھونکا آ جائے تو مجھے اٹھا دینا، ورنہ کہیں میں غائب ہی نہ ہو جاؤں۔ اور جو اصل میڈیٹیشن والا ہوتا ہے وہ سجدے میں پڑا رہتا ہے اور ایک دن کہتا ہے کہ آج ہم نے فیصلہ کر لیا کہ شوق مٹ جائے یا جبیں نہ رہے، یا اللہ ہے اور یا پھر میں ہی نہیں ہوں۔ اتنا والہانہ سجدہ ہو تو اللہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اگر 12 گھنٹے سجدہ ہو گیا تو اللہ کہتا ہے کہ اے انسان، میں نے تجھے دنیا میں بنا کے بھیجا ہے، اب کام کر، اب میری مخلوق کو ضائع تو نہ کر، تو میرا فرد ہے، تجھ پر میری بڑی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، کروڑ سال کا منصوبہ ہے، اس لیے مسٹر سو اینڈ سو کو دنیا میں جانا چاہیے۔ تو وہ آواز آ جاتی ہے اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی سجدہ گاہ میں آپ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، جبکہ تنہائی تھی۔ وہ کون تھا جو میرے ساتھ ہم کلام رہا؟ میرے سوا کوئی انسان تھا آس نہ پاس، تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، تیرے علاوہ کون تھا؟ یہ تو میڈیٹیشن کا ضروری حصہ ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی بولے گا۔ تمہارے ساتھ اگر کوئی نہ بولے تو پھر کیا تم پاگل ہو کے میڈیٹیشن کرو گے؟ اس طرح تو تم خالی بیٹھے رہو گے، یا تو کوئی نظر آئے یا پھر کوئی بولے، ورنہ تو وہ بیمار ہو جائے گا، بیٹھے بیٹھے پریشر کم ہو جائے گا اور سب کہیں گے کہ اسے اٹھاؤ۔ تو جو میڈیٹیشن کر رہا ہے وہ یا تو کچھ دیکھے یا اس کے ساتھ کوئی بولے، یا تو کانوں کے ذریعے آواز آئے گی کہ خبردار واپس چلا جا، یا پھر جلوہ آ جائے گا کہ دیکھو کیا چاہتے ہو، پھر اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ، لو یا نہ لو، واپس آ جاؤ۔ کہتا ہے کہ دوبارہ میڈیٹیشن کیوں نہیں کی؟ کہتا ہے کہ ایک بار دیکھا تھا کافی ہے۔ یہ تو اب سائنس نے بھی دریافت کر لیا ہے، یعنی جو نان بلیور ہیں وہ بھی میڈیٹیشن کو دریافت کر چکی ہیں۔ آپ کو عین حق نظر آ سکتا ہے، بشرطیکہ اس نیت سے کرو کہ اللہ آپ کو ملے۔ یہ نہ کہنا کہ اللہ ملے تو اس سے 2-4 سائن کرا لوں، 2-4 مرتبے لینے ہیں، بچے کو ملازم کرانا ہے۔ اس طرح اللہ نہیں ملے گا۔ یہ میڈیٹیشن نہیں ہے بلکہ دھوکہ ہے۔ میڈیٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی کائنات سے کٹ کے آ گیا،
اپنی ذاتی انسانی صفاتی کائنات سے کٹ کے آ گیا۔ اب میں صرف اللہ کے لیے ہوں۔ میں نے اپنے آپ میں تنہائی کر دی، ہجرت کر لی، اپنے سارے رابطے کاٹ دیے میں نے۔ نہ میں کسی کا ملنے والا ہوں اور نہ کسی کا چاہنے والا ہوں، نہ کسی کا باپ ہوں اور نہ کسی کا بیٹا، بس تیرے پاس آ گیا ہوں۔ اب میں تیرے ساتھ براہ راست محبت میں آ گیا۔ اب کتنی دیر میں جواب آتا ہے؟ It depends upon the person۔ جواب آواز سے بھی آ سکتا ہے اور سائن سے بھی آ سکتا ہے، بعض اوقات لکھے ہوئے فکرے سے بھی آ سکتا ہے۔ کبھی کوئی چیز آپ کے اندر آ جائے گی اور آپ کو بھولی ہوئی بات یاد آ جائے گی کہ فلاں آدمی نے ایک بات کی تھی، اس نے کہا تھا کہ میں پھر دوبارہ آؤں گا، وہ آدمی مجھے کل نظر آیا تھا، اب یہ آپ کے لیے واقعہ بن گیا۔ تو میڈیٹیشن کے اندر آپ کے ساتھ کون بولتا ہے؟ وہی بولتا ہے۔ خوابوں میں کون بولتا ہے؟ وہی بولتا ہے، صرف یہ کہ وہ خواب بیماری میں نہ ہوں، مجبوریوں کے نہ ہوں اور اوور ایٹنگ کے نہ ہوں، وہ خواب ہوں جو اصلی خواب ہوتے ہیں، نورانی خواب۔ تو یہ آسان بات ہے۔ سر، اس راز اور کھیل کے لیے کچھ تو آپ کی دنیا ہے اور کچھ ہماری دنیا ہے، اور آپ کی دنیا مختلف ہے اور ہماری دنیا مختلف ہے۔ تو ایسے راز اور کھیل کے لیے ہم جیسے لوگوں کا کیا حصہ ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کی دنیا میں ممکن ہے۔ میں آپ لوگوں کو جان کر یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ کون ہیں۔ آپ لوگوں کی ذاتی زندگی جانتے ہوئے میں یہ بتا رہا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی میں کتنا رجوع اللہ ہے۔ آپ کا رجوع اللہ ٹھیک ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اور اگر آپ کو کائنات اور اللہ میں سے کسی کو پریفر کرنا پڑ جائے تو آپ اللہ کو چنو گے۔ اب آپ اپنی مصروفیات سے کچھ وقت نکال کے تنہا بیٹھنا شروع کر دو۔ بیٹھ نویکلا خلق کو لوں، تو آپ کبھی نویکلا بیٹھو، تنہا بیٹھو، پھر آپ کنسنٹریشن کرو۔ یہ کنسنٹریشن اور میڈیٹیشن اس لیے نہیں ہوتی کہ صرف یہ کرو، بلکہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس سے آپ کا دنیا سے راستہ الگ ہو جائے اور آپ اللہ کی طرف رجوع کر جاؤ۔ کیا یہ تھوڑے وقت کے لیے بھی کر سکتے ہیں؟ بالکل تھوڑے وقت کے لیے۔ تھوڑے وقت کے لیے آپ بیٹھ جائیں گے، پہلے آپ کو دنیا کی آوازیں آئیں گی، دنیا کے کاروبار رہیں گے، اور پھر وہ مخفی ہوتے جائیں گے، ختم ہوتے جائیں گے، اور پھر آپ اللہ کی طرف رجوع کر جانا۔ پھر آپ دیکھو گے کہ وہ خود ہی لیے بیٹھے ہیں آغوش توجہ میں، تو وہ خود ہی آغوش توجہ میں لے جائیں گے، آغوش تمنا میں لے جائیں گے۔ پھر آگے آپ کے بس کی بات ہے، آپ جو مرضی کریں۔ اس میں مدد کون کرے گا؟ آپ کے ماں باپ مدد کریں گے، آپ کے گزرے ہوئے بزرگوں کی روحیں مدد کریں گی، آپ کی آنے والی نسلوں کی روحیں جو کہ گزر گئی ہیں وہ مدد کریں گی۔ یہ میں نے کیا کہا ہے؟ آپ کی آنے والی نسلوں کی روحیں، وہ بھی جو گزر گئی ہیں۔ یہ ساری روحیں ایک جگہ بیٹھی ہیں۔ دادا کی روح اور پوتے کی روح ایک جگہ بیٹھی ہے۔ جنہیں پیدا ہونا ہے ان کی روحیں بھی وہی ہیں، اور جو گزر گئے ہیں ان کی روحیں بھی وہی ہیں۔ یہ سب ایک جگہ بیٹھے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اب کس کی باری ہے کہ وہ جائے، تو وہ ساری کی ساری روحیں ایک جگہ ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تو اس کے لیے کیوں دعا کر رہا ہے، حالانکہ یہ تیرے وجود کا دادا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی نسل میں جا کے پیدا ہونا ہے، اس لیے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں کہ میرا دادا گمراہ نہ ہو جائے۔ دوسرے سے کہتا ہے کہ وہ اس کے لیے کیوں دعا کر رہا ہے، کہتا ہے کہ کہیں میرا پوتا گمراہ نہ ہو جائے۔ تو دونوں طرح کی روحیں دعا کر رہی ہیں۔ پھر ان کے حوالے سے روحوں کا تسلسل دعا کر رہا ہے۔ تو آپ لوگ کسی کے دادا ہیں اور کسی کے پوتے ہیں۔ آپ کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے لیے دعا ہے، بس آپ پیسے کی گنتی میں بے وقوف نہ بن جانا۔